الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الثاني العزيز. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. خیر. مطلب ثانی حدیث عزیز کے بیان میں. کس میں؟ مطلب ثانی حدیث عزیز کے بیان میں. جی ابن الصلاح نے کہا ہے علوم الحدیث میں روایت کیا ہم نے ان الحافظ ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ غریب فی من الحدیث جیسے حدیث امام زہری کی قتادہ اور ان کے اشباع کی ائمہ سے ان سے کہ جمع کی گئی ان کی حدیثیں جب منفرد و رجل ان سے بالحدیث یسمى غریباً، اور جب روایت کریں ان سے رجلان و ثلاثات شریک ہو جائے حدیث میں اس کا نام رکھا جاتا ہے عزیز. ابن الصلاح دی عبارت انداز رہنے. پس جب روایت کرے ایک جماعت ان سے حدیث کو تو نام رکھا جاتا ہے اس کا مشہور. بس نئی تفصیل کی اس کی ابن صلاح نے تابع داری کرتے ہوئے ابن مندہ کی مشہور سے فصلاً تامن، کیونکہ بنایا ان دونوں کو مشترکین اس میں کہ روایت کریں اس کو تین. اور اسی پر چلیں امام نووی وغیرہ بھی. جی اور اسی کے ساتھ خبر دیتی عبارت علامہ عبارت بیکونیہ کی عزیز مروی اسنین او ثلاثہ، مشہور مروی فوق ما ثلاثہ. آگے سمجھے. اور اختیار کیا حافظ ابن حجر وغیرہ نے عزیز میں کہ عزیز وہ ہے کہ روایت کریں اس کو دو، اور علیحدہ کیا ہے اس کو مشہور سے فصل تام کے ساتھ، اور پس خاص کیا مشہور کو اس کے ساتھ کہ روایت کریں اس کو. آگے سمجھے. یہ انہیں کی عبارت دسی کہ پچھلے کتابوں میں انج دیاں گلاں ہیں تے بابے کوشش کی تھی اس مصنف نے بھی سارا ذرا کھول کے بیان کرے. جی حکم عزیز میں مثل مشہور کے ہے کہ تابع داری کی جائے گی سند کے حال میں اور نہ تتبع کیا جائے گا. پس جب متحقق ہوگی ان دونوں میں شروط صحت کی، جی اگرچہ ایک سند سے ہوں تو ہوگی وہ، اور کبھی ہوتی ہے وہ حسن اور کبھی ہوتی ہے وہ، کیونکہ گوار ہے بھی کم از کم دو راوی تو دو سندہ ہون، دو بچ ایک بھی صحیح ہوئی تو صحیح دے درجے چلی جائے گی. دوواں بچوں دو میں ضعیف نے تو کوئی ایک بچ گزارا ہے تو پھر حسن دے درجے چلی جائے گی. یہ دو میں زیادہ ضعیف نے تو ضعیف رہ جائے گی. جی ہاں جی جی توجہ میرے یارو. من عز يعز كلا ونادر، أو من عز يعز قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. تعریف جو طریقہ لغوی پھر اصطلاحی. لغتاً عزیز صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یا یہ مشتق ہے عزا یا عزو سے، یعنی قلّہ و نادرہ، کم ہونا نادر ہونا، یا عزا یا عزو سے بمعنی قوی ہونا اور سخت ہونا. جی تو اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے نا وہ دوسرا عزا یا عزو سے ہے، قلّہ اور نادرہ والا معنی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں سمجھا جی. اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے نا تو وہ عزا یا عزو کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے. تائیں تو معنی کرتے نا زبردست، پڑھ دے ہو نا اے مطلب ہے. اچھا نام رکھا گیا خبر عزیز کا اس عزیز کے ساتھ یا تو اس کے وجود کی قلت اور ندرت کی وجہ سے
پہلے معنی کے اعتبار سے، یا اس کے قوت کی وجہ سے باسبب آنے اس کے دوسری سند سے، جب دوسری سند نال مل گئی تو قوت پائے گی جی، اس وجہ تینوں کی آندے نے عزیز سنے ہی اصطلاحاً پھر معنی کر دیں نا اصطلاحاً عزیز وہ خبر ہے کہ سند کے سارے طبقات میں اس کے راوی 2 سے کم نہ ہوں، 2 سے ایک تھاں تے 2 ہون، جے ساری 3 ہوئے تے پیچھے مشہور پڑھ چکے ہو جی۔ ایدے عزیز جن دے 2 راوی ہوں کسی ایک تھاں تے، باقی جگہ تے بشک 2 تو زیادہ ہو جانا، 2 سے کم نہ ہو، 2 سے، لیکن ایک جگہ 2 ہونے چاہیے نے، اگر کسی جگہ بھی 2 نہیں، ساریاں جگہ تے 3 نے تو کیڑی بن جائے گی؟ پیچھے پڑھی جائے جی مانا کیا کھو کیا کیا کھوگوں تعریف پکاؤ نا کہ اس کے راوی 2 سے کم نہ ہوں سارے سند کے طبقات میں۔ ایک بار کو تو مولوی جی کیا ہے حدیث عزیز وہ حدیث ہوتی ہے طبقات میں، اگو پڑھنا شرح التعریف ہے پھر ترجمہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ یوجد فی طبقات من طبقات السند اقل بالاثنین، اما ان وجد فی بعض طبقات السند ثلاثۃ فاکثر فلا یحل بشرط ان تبقى ولا طبقة واحدة فيها اثنان لأن العبرة لأقل طبقة لأقل تو کوئی لگتا لأقل اضافت نہیں ہے کہ طبقہ تن اے شاباش اضافت کریں تا میں ٹھیک ہے۔ تعریف کی شرح کیا ہے؟ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ نہ پایا جائے کسی طبقے میں سند کے طبقات سے 2 راویوں سے کم، سنا جی، بہرحال اگر پایا گیا سند کے بعض طبقات میں 3 پس اکثر تو کوئی نقصان نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خبر باقی رہے، اگرچہ ایک طبقے میں باقی رہیں 2، اے گل کسی ایک طبقے بچ جے سارے میں 3 چلے گئے پھر مشہور جے، کسی ایک طبقے بچ 2 ہو جان تے کی بن گئی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو اقل طبقہ ہوتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے، جو اتے بھی 100 بندہ ہے پھر سارے 100 دا ایک شاگرد اکٹھا تھلے 500 شاگرد یہ 500 سانو پڑھا دین یہ خبریں باہر دیں، کیونکہ پیچھے ایک راوی آ گیا ہے کی جی بیماری پیچھے بچ ایک راوی آ گیا ہے، اس وجہ تو کی ہے سمجھ کو نہیں آ رہی۔ سند کے اندر عقل کا لحاظ ہے، کس کا؟ عقل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث شروع ہوئی ہے مسلم شریف تک، سرکار کو 50 صحابہ سنی ہیں، انہاں کو 50 تابعیاں سنی ہیں، انہاں کو 50 تبع تابعیاں سنی ہیں، اگے 2 بندیاں سنی ہیں، تھلے پھر امام مسلم دے 50 استاد نے جی، یہ خبر کی ہے؟ اے مطلب ہے جی۔ تنوں نہیں سمجھ آ رہی بھی یار تسی پہلی باری پڑھ دے پہ تو تھوڑا توجہ دئیے یار، منع کرو۔ تعریف اس کی لغتاً عزیز صفت مشبہ ہے، عزا یا عزو سے مشتق ہے، بے مضارع بچ کسرہ ہے بھئی، یعنی قلہ و نادرہ، یہ معنی ہے بھی کم ہے اور نادر ہے، یا مشتق ہے عزا یا عزو سے، عزا یا عزو بالفتح سے، یعنی قابع یا وشتدہ، اور نام رکھا گیا عزیز کا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عزیز کے ساتھ، یا عزیز کے وجود کے قلت اور ندرت کی وجہ سے، یا
عزیز کی قوت کی وجہ سے، اور قوت کی میں بس باب آنے عزیز کے دوسری سند سے اے قوت مل گئی انہوں اصطلاحاً یہ کہ نہ کم ہوں راوی حدیث کے دو سے سند کے سارے طبقات میں، سنیں کٹ نہیں ہونے چاہیے جی شرح تعریف کی، یعنی یہ کہ نہ پایا جائے کسی طبقہ میں، نہ پائے جائے سند کے طبقات سے اقل دو سے، بہرحال اگر پائے گئے سند کے بعض طبقات میں تین پس زیادہ تو پس نہیں نقصان، اس شرط کے ساتھ کہ باقی رہیں اگرچہ ایک طبقے میں طبقات میں کیا باقی رہیں دو اے عزیز یہ کیوں؟ اس لیے کہ عبرت سند کے طبقات سے اقل طبقے کے لیے ہے۔ من کروا شیب ایک ٹورو شابہ عزیز سے مشبہ ہے، مشتق ہے عزا یعزو بالبصر سے، یعنی کلا بنادر، یا مشتق ہے عزا یعزو بالفتح سے، یعنی کافیہ وشدہ، نام رکھا گیا عزیز کا عزیز کے ساتھ، یا عزیز کے وجود کی قلت اور اس کے قدرت کی وجہ سے، یا عزیز کی بھئی اے حدیثہ اس قسم دیا کاٹنے کی وجہ سے بسبب آنے اس کے طریقہ پر سے۔ اصطلاحاً یہ کہ نہ کم ہو راوی اس کے دوسرے سند کے جلی طبقات میں، شرح تعریف کی یعنی یہ بات کہ نہ پایا جائے سند کے طبقات سے کسی طبقہ میں اقل دو سے، بہرحال اگر پائے گئے سند کے طبقات میں کے بعد میں تین کا زیادہ پس نہیں نقصان، اس شرط کے ساتھ یہ کہ باقی رہے اگرچہ ایک طبقہ میں طبقات میں کیا باقی رہیں اے شاباش، یہ کہ اعتبار سند کے طبقات سے اقل کا ہوتا ہے۔ اور ویکھو نظر آئی یہ تعریف حاضر تعریف للعزیز یہ حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے، نہیں پایا ہم نے کسی ایک کو جس نے سبقت کی ہو اس کی طرف، مگر وہ جو نقل ہے ابن مندہ سے کہ اعتبار عزت کا فی حفاظ تابعین صغار وہ کہ جمع کی ان کی حدیثیں اور نہیں ہے ہر سند میں، واللہ عالم رسول بالصواب۔ جی حاضر تعریف ہو یہ تعریف راجع ہے عزیز کی جیسا کہ تحریر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے اندنے انظر نخبہ و شرحها له جی اگے وقال بعض العلماء ان العزیز هو روایت اثنین او ثلاثه فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره، اور جو سارے حاشیہ پڑھا ہے پہلے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ عزیز وہ ہوتی ہے جو روایت ہو دو دو کی یا تین کی، انہوں نے نہیں جدا کیا عزیز کو مشہور سے بعض صورتوں میں، تائیں پیچھے شروع جو نے آکھیا سی بھی کتاباں بڑیاں چنگیاں نے لیکن بھی ذرا مہذب کر کے چھان بین وکھری نہیں ہوئی، بیان کر دیتا ہے سامان لیکن ذرا بھئی ستھن کدھرے وے تو قمیض کدھرے وے تو میں ان تنوں کٹھے کر کے جوڑے بنا کے دینا، او کٹ اپنے پیر نوں، ہاں جی شابہ تاکہ جاگدہ رہے جی شابہ۔ اور سمجھے مولوی جی گل کہ نہیں کہ بعض انج آکھیا ہے تو انہاں پھر اے جڑا نا بکھرا نہیں کیتا کنوں عزیز نوں کندے کولوں، کیونکہ جدو آکھیا بھی دو ہون یا تین ہون تو جدو تین ہون تو پھر مشہور بن جاندی ہے، اے مطلب جی یہ تعریف راجع ہے جیسا کہ تحریر کیا اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور فرمایا بعض علماء نے بے شک عزیز وہ روایت ہے دو کی یا تین کی۔ یہ اگلا جملہ اس کتاب دے مصنف دا ہے، بس نئی تفصیل کی انہوں نے عزیز کی، تفصیل یا نہیں جدا کیا عزیز کو مشہور سے، مشہور کی بعض صورتوں میں، جی مثلا مشہور ہے نا
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, 4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਣੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ 4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਾਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 3 ਜਾਂ 2 ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ہے جی۔ ہم جو کوئی 10 رہنے پکاؤ جی۔ راجع ہے جیسا کہ تعریف کیا اس کو حافظ ابن حجر نے اور فرمایا ہے باب علماء نے مشتبیر، وہ روایت ہے 2 کی جاتی، پس نہیں علیحدہ کیا انہوں نے عزیز کو مشہور سے، عزیز کی بعض صورتوں سے یا مشہور کی بعض صورتوں سے، 2 میں طرح ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ مثال ہوں مثال دیندے نے دی ایک کو رواه الشيخان من حديث انس رضي الله تعالى عنه والبخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اے 2 راوی ہو گئے اتے، ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ مثال اس کی وہ کہ روایت کیا اس کو شیخان نے، یعنی امام بخاری امام مسلم نے، دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس سے تو دونوں کتابوں میں ہے، اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، تو 2 راوی ہو گئے۔ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ نہیں مومن تم میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ ہو جاؤں میں زیادہ محبوب اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے، سارے لوگوں سے۔ او تھلے والا لکھیا جے او بندے پہ او جی جناب ابو ہریرہ سے یہ لفظ ہے والناس اجمعین فوالذی نفسی بیدہ یہ بھی لفظ ہے نے۔ اچھا جی وہ کھانے چ پہ کہ کوئی نہیں جی؟ اچھا وہ اگلی گل دس داں گا ٹون نمبر واہ ہو عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قتادہ وعبد العزیز بن صہیب، 2 ہو گئے، ورواہ عن قتادہ شعبہ وسعید، ورواہ عن عبد العزیز اسماعیل بن الیہ وعبد البارک، ورواہ عن کل جماعت۔ بس اگے تھلے پھر 2 2 3 3 ہیں، اور روایت کی ہے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب قتادہ نے بھی اور جناب عبدالعزیز بن، اور روایت کیا ہے اس حدیث کو جناب قتادہ جو حضرت انس کے سند ہے، ان سے پھر 2 شاگرد ہیں جناب شعبہ اور جناب سعید، اور روایت کیا ہے اس حدیث کو اور پیچھے راوی نے جو حضرت انس دے، اور عبدالعزیز سے اسماعیل بن الیہ اور عبد الوارث نے، اور پھر روایت کی اس حدیث کو ان کل جماعت، ہر ایک سے آگے جماعت ہے، امام بخاری امام مسلم تک جی، پھر اور کتابیں ساریاں چ موجود ہیں۔ اور سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہ اشہر المصنفات فيه لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز والظاهر أن ذلك لقلته بيان وصول فائدة مهمة من تلك المصنفات۔ اشہر المصنفات نئی تصنیف کی علماء نے مصنفات خاصہ حدیث عزیز کے لیے کہ او حدیثاں بکریاں کریے جنہاں میں جو 2 جڑے عزیز حدیث نے جی، آندھنے جزمی بات یہ ہے کہ یہ اس کی قلت کی وجہ سے ہے، اور کوئی خاص فائدہ بھی ان کو وکھریاں کر کے بھی کوئی خاص فائدہ وہ نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہیں، مسائل ثابت ہیں، عقائد ہیں یا مسائل ہیں یا جو بھی واقعات ہیں وہ سارے موجود ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ سنیں ہی اے شاباش سے تگے ورسم یہ رسم ہے، یعنی لکھا ہے جو وضاحت ہے مثال کی، توضیح المثال بالرسم۔ او دیکھو روات الحدیث فی کل طبقہ من طبقات السند، بخاری مسلم دونوں، امام بخاری
اور مسلم دونوں نے روایت کیا حضرت انس سے روایت کیا اور قتادہ سے روایت کیا تے شعبہ تے سعید جڑے نے نا ایک قتادہ سے سنا جی اور دوجے پاسوں امام بخاری روایت کرتے ہیں اور وہی ہے نا حضرت انس تے ابو ہریرہ جو ہے نا ان سے کون روایت کرتے ہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں اگو راوی تو ہونے نے انہوں کو بھی راوی تو ہیں نا ایتے صرف یہ گل دسی نے جی بے صحابہ دو تے صرف حضرت انس کو دسے نا تھلے راوی جناب ابو ہریرہ تھلے بیان نہیں نہ کیتے کو بھی آپ کو روایت ہے تو بھی تو راوی ہیں نا سمجھے تے تابعین کتنے نے 2 تے اتباع و تابعین 4 ہو گئے سمجھ آ گئی جی تے تھلے اور پھر کوئی جماعت ہے پوری تے پھر اگے بخاری مسلم تک پس یہ حدیث نام رکھا گیا اس کا عزیز اس لیے کہ نئی کم راوی اس کے کس سے سند کے اگرچہ زیادہ ہیں بعض سند کے طبقات میں 2 سے اس لیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں عزیز سمجھا جے ایتھے ایک مسئلہ سمجھا جے میرے یارو کثرت نال جڑیاں حدیثاں نے نا بد عملی ہوتے کہ لا یومنو لا یومنو لا یومنو وہاں سب نے معنی کیا ہے کہ مومن کمال کی نفی ہے کس کی کمال نہیں اے جڑی حدیث جنہیں اے حدیث لا یومن والی اس اتے شرح پڑھو گے اس اتے انہیں اصل ایمان دی نفی دا قول کیتا ہے ایک گل دسنی کس دی اصل ایمان بے اے نکل گیا بچوں جی اے بعض بزرگاں نے بعض تے کمال دی نفی کیتی لیکن بعض ایسے حدیث ہوتے اصل ایمان دی نفی کیتی یہ جب پڑھو گے نا جیسے حدیث آوے کی مشکاہ شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا جملہ اصل ایمان دی نفی مانا کرو وہ میرے یارو مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو شیخان نے اے تسی میری غلط کیوں نہیں بول دے ہو اس واسطے کہ حضرت ناراض رہنا تسی سارے شہزادے ہو کیونکہ تہاڈی طبیعت ہوئی جڑی باقی ساری سارے دی طبیعت ہے جی جیڑا مقصد ہی ادھر جانا ہی نہیں جی ہو حضرت انس رضی اللہ کی حدیث سے تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور سے جی شیخان نے یہ دو مکڑوں اور امام روایت کیا امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے امام بخاری جو روایت کی تھی بھائی سند ہے کہ کونی ہے گی بغیر سند تو روایت کر دیتی لکھی کونی تھی صرف دو دسنے سن جی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قاضی یاد رحمہ اللہ نے شفا شریف وچ پھر ایک کھولیا کام سارا جی بے سرکار نال محبت دے نقشے کی نے جس لئے یہ حدیث آئی ہے نا مسلم شریف وچ ہے کہ کوئی نہیں جی سیدی صاحب جڑی شرح کی تھی اس حدیث ہوتے سرکار نال محبت او قاضی یاد صاحب دے نقشے وچ وضاحت کی تھی اور حدیثاں اور دلیلاں دے کے بندے دا پتر ہوئے نا جی او صرف سیدی صاحب دی شرح مسلم کھول کے جمعے تے صرف سناوے 1 سال دے جمعے نے خدا دی قسم صرف اس حدیث ہوتی سمجھا جی بھی سونے دی کیڑی شے نال محبت کریے تے تاں اے سرکار نال محبت ٹھیک ہے جی او مقام پڑھنے والا ہے جی تاکہ پھر حدیث ساری سمجھ آوے جی اور روایت کیا ہے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضرت قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے اور روایت کیا ہے اس کو جناب قتادہ سے جناب شعبہ اور سعید نے، اور روایت کی ہے اس حدیث کو جناب عبدالعزیز سے اسماعیل بن علیہ نے اور عبدالوارث نے، اور روایت کی ہے اس حدیث کو آگے نیچے ہر ایک سے جماعت نے عن کل جماعتن 10 مصنفات اس میں نئے تصنیف کی علماء نے، مصنفات خاصہ حدیث عزیز کے لیے۔ یہ کیوں نہیں کیتا؟ جزمی بات یہ ہے کہ یہ حدیث عزیز کی قلت کے لیے اور بوجہ نہ حاصل ہونے فائدہ مہمہ کے ان مصنفات سے۔ دیکھو بکرا فائدہ ہوئے اے نہیں، چونکہ حدیثاں وچ موجود نے تو سارے مسائل ثابت ہو رہے ہیں جی اور یہ رسم توضیحی ہے مثال کے لیے، تو تھلے ترجمہ کر سارا شاباش۔ مثال اس کی وہ حدیث کی روایت ہے، اس کو شیخان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ شاباش شاباش شاباش۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اور روایت کے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب قتادہ اور جناب عبدالعزیز بن صہیب نے، تو پھر قتادہ سے اور روایت کیا ہے اس کو جناب قتادہ سے جناب شعبہ اور جناب سعید نے، اور دوسرے شاگرد حضرت انس کے عزیز جناب عبدالعزیز سے اسماعیل بن علیہ نے اور جناب عبدالوارث نے، اور روایت کیا ہے اس کو ہر ایک سے جماعت نے۔ اگے اشر المصنفات اس میں نئی تصنیف کی علماء نے مصنفات خاصہ حدیث عزیز کے لیے، اور جس کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث عزیز کی قلت کی وجہ سے اور بوجہ نہ حاصل ہونے فائدہ مہمہ کے مصنفات سے۔ اگے جی حدیث نام رکھا گیا اس کا عزیز اس لیے کہ نہیں کم اس کے راوی دو سے سند کے جمیل طبقات میں اگرچہ زائد ہو گئے ہیں، سند کے بعض طبقات میں دو سے۔ تیسرا مطلب حدیث غریب، تیسرا حدیث غریب جی تیسرا مطلب حدیث غریب تعریف لغوی تعریف غریب صفت مشبہ بمانا اکیلا یا بمانا اپنے رشتوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، او مسافر۔ کیا کہ جی تعریف اصطلاحی لغوی تعریف صفت مشبہ یہ عزیز غریب، غریب صفت مشبہ ہے بمانا منفرد یا اپنے اقارب سے دور۔ اگے اصطلاحاً ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد۔ اصطلاح میں حدیث غریب وہ غریب مانا ضعیف نہیں ہے، خدا دا نا جی اندیاں کے 4 قسمیں بنیاں نے، صحیح لذاتی ہی تے صحیح لغیری، ساریاں کس دیاں مطلب تو غریب لفظ کو غریب دا مانا کیوں کیتا نہیں بے جی۔ تعریف غریب حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی، کس ایک تھا تے ایک راوی جڑے پیچھے پڑھتے آ رہے ہو جی۔ کیا کیا جی حدیث غریب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ منفرد ہو اس کی روایت کرنے والا ایک راوی، اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی۔ پھر ایک بار اصطلاحی تعریف اصطلاحی تعریف حدیث غریب کی یہ ہے کہ حدیث غریب وہ ہوتی ہے کہ منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی۔ تعریف اس کی لغتاً غریب صفت مشبہ ہے بمانا منفرد یا بعید اپنے اقارب سے، اصطلاحاً غریب ہوا ما وہ حدیث ہے کہ منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی جی۔ حدیث غریب کی لغتاً غریب صفت مشبہ ہے بمانا منفرد یا بعید اپنے اقارب سے،
اصطلاحاً غریب وہ حدیث ہے کہ منفرد ہو اپنی روایت کے ساتھ اس کی روایت کے ساتھ اپنی نہیں، ایک راوی اس حدیث کی روایت کے ساتھ اپنی نہیں مانا بن رہے تھے جی. شرح تعریفی هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد اما في كل طبقة من طبقات السند او في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضر زيادة على واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. تعریف کی وضاحت یعنی غریب وہ حدیث ہے کہ مستقل ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، شخص یا ہر طبقے میں سند کے طبقات سے ایک ایک راوی ہے، یا سند کے بعض طبقوں میں ایک راوی ہے. اگرچہ کسی ایک طبقے میں کسی ایک طبقہ دا مطلب ہے صحابی ایک طبقہ اوندا شگرد یہ طبقہ جی مطلب سمجھا جی سنا جی. اگرچہ کسی ایک طبقے میں ہو لہٰذا نہیں نقصان دے گی زیادتی ایک راوی پر سند کے باقی طبقات میں، کیونکہ قانون ہے کہ عبرت للاقل، عبرت کسے تھاں تے تین آ جان باقی چوکھے، کسے تھاں تے دو ہون باقی دو تو چوکھے، کسی ایک تھاں تے ایک آ جائے باقی بشک چوکھے. سمجھ گیا کہ کوئی نہیں. تعریف کی وضاحت یعنی غریب وہ حدیث ہے کہ مستقل ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، یا ہر طبقہ میں سند کے طبقات سے یا سند کے بعض طبقات میں. یہ جڑا بعض ہے نا اگرچہ ایک طبقہ میں ہو اور نہیں نقصان دے گی زیادتی ایک پر سند کے باقی طبقات میں، اس لیے کہ عبرت عقل کے لیے ہے، عبرت عقل کے لیے ہے. اجماع دی بات سے جو گل گزری باجیو اجماع نسی کیے او اجماع جدل نسی ہے نا جڑے کول نے انہاں واسطے او بڑی شان رکھدا ہے. وہ مطلب ہے کہ وہ جڑا ہے نا بھی نسکتی دے برابر ہو جاندہ ہے پڑھیا جی خاص کر کے صحابہ پاک دا. لیکن نسلیوں یہ گل پڑھی سا جی او اجماع نسی جدو تھلے روایت ہویا ہے نا تے راوی تین ہو گئے نے تو ہون اجماع نسی کتے چلا گئے راوی دو ہو گئے نے تے جی ایک ہو گیا تے اے غریب ہو گیا. ہون ساڈے واسطے ہوندی او قطعیت نہیں رہی. او بیماری سمجھ نہیں رہے ہو. اور ہر صحابی واسطے جنہ سونیا کو خود سنیا تے ویکھیا ہے انہاں واسطے تو قطعی ہے. صحابہ جنہ نے سونیا کو خود سنیا یا خود ویکھیا انہاں واسطے تے ہو تے پچھلیاں واسطے قطعی سارا کچھ. پیچھے تا کہ ضعیف بھی ہو گئی ہیں جی تے کس وجہ تو ہوئی ہیں نقل دی وجہ تو اجماع قطعی ہوئے یعنی اجماع نسی ہوئے. لیکن جس لئے روایت ہونی تھلے آ کے پچھلیاں واسطے وہ درجہ نہیں ہونا کیونکہ جی روایت آئی ہے ان دی وجہ تو وہ یا مشہور یا متواتر ہے یا مشہور ہے تو یا پچھلیاں انہوں اس درجے پہ لیا کے ویکھنا ہے. ساڈے واسطے کیا حکم ہے جی اس زمانے میں منکر دا حکم ہو رہے بھائی سونیا کو جس صحابی سنے ہیں وہ سن کے کہے جی کہ میں اس فرمان کو نہیں مانتا ہوں ایک قطعیت دا منکر کفر ہو گیا ہے. تھلے آ کے جس لئے وہ خبر واحد بنی ہے یا غریب یا وہ ضعیف بنی ہے ہون کو منکر ہوندا تے مولوی جی ہون کفر نہیں ہوندا جی کوئی کھانے چ پاؤ اس گل نو. چلو منع کرو. تعریف کی شرح یعنی غریب وہ حدیث ہے کہ مستقل ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد
یا ہر طبقہ میں سند کے طبقات سے یا سند کے کہتا وقت من دسا جب شبہ طبقہ میں جی اور نہیں نقصان دہ کی زیادتی کے پر سند کے باقی طبقات میں اس لیے کہ عبرت عقل کے لیے ہے تسمیتن ایک ہور نا خبر عزیز غریب دا ایک ہور بھی نہ ہے خبر غریب دا کیڑا یطلے کو وغایر بعض العلماء بینہما فجعل کل منہما لیکن الحافظ ابن یعدہما الا انہو قال ان لتیان کر رہا جب کلندرو ایک اور نام حدیث غریب کا جن وجراوی ایک کوندا ہے کسی ایک تھاں تے اطلاق کرتے ہیں کثیر من العلماء حدیث غریب پر جن دی ہن تعریف پڑھیے حدیث غریب پر اطلاق کرتے ہیں ایک اور نام اور وہ ہے فرد وہ کیا ہے اطلاق کرتے ہیں کثیر من العلماء غریب پر ایک اور نام اور وہ کیا ہے وہ کیوں کرتے ہیں اس بنا پر کہ یہ غریب تے فرد دونوں مترادف ہیں ان دونوں کی تعریف ہو جڑی پڑھی ہے حدیث غریب حدیث فرد وہ حدیث ہے کہ جس میں سند کے طبقات میں سے کسی ایک جگہ ایک راوی آ جائے ایک اوکیے تے فرد بھی یہ صحیح حسن ضعیف یہ اگاں باس چلنی پھر راویہ نو بیکھنا ہے یہ صرف سنداں دی وجہ تو وصول الیہ نا دی وجہ تو ایک قسمہ نے یہ تو ہو گیا قول اور مغایرت کی ہے بعض علماء نے غریب اور فرد کے درمیان حدیث غریب اور حدیث بعض علماء نے اوکے میں بنایا ہے کلن ہر ایک کو ان دونوں سے کیسے نو مستقل کیا بنایا ہے انہیں بکری بکری تعریف کی تھی لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جنہی نخبۃ الفکر ہے اس میں آپ نے شمار کیا دونوں کو مترادفین لغتاً بھی اور اکو شعب ہے جی کیڑا غریب اور فرد سمجھ آگی گل کہ نہیں اللہ مگر یہ کہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ اہل اصطلاح مغایرت کرتے ہیں دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کی وجہ سے کس وجہ سے کہ کون سی حدیث زیادہ فقہاء نے استعمال لی ہے اور کون سی کم لی ہے اس اعتبار سے وہ فرق کر دیتے مغایرت کرتے ہیں لہٰذا اور سنو پس فرد اکثر بولا جاتا ہے کہ فرد اکثر وہ حدیث ہے کہ اطلاق کرتے ہیں اس کا فرد مطلق پر اور غریب اکثر اطلاق کرتے ہیں اس کا فرد نسبی پر تو ان فرد ہو گیا دو فرد مطلق تھے اگو دو دی تعریف آ رہی ہے بھئی فرد مطلق تے فرد نسبی بھی حدیث غریب اکثر بول دینے کس تھے حد ہو گئی حدیث غریب یار تے فرد فرد دو قسمہ نے فرد مطلق تے فرد تو اہل اصطلاح اکثر فرد بولتے ہیں فرد مطلق پر اور غریب بولتے ہیں کس پر جو فرد نسبی اس کو غریب کہتے ہیں جو فرد مطلق ہے اس کو جو فرد نسبی ہے اس کو جو فرد مطلق ہے اس کو اگوں ان دونوں دی تعریف آوے گی جی نام دوسرا غریب کے لیے بولتے ہیں کثیر من العلماء غریب پر نام آخر وہ فرد ہے اس بنا پر کہ غریب اور فرد مترادفان ہیں
اور مغایرت کی ہے بعض علماء نے غریب اور حدیث غریب اور نال حدیث لانی ساریاں دے غریب اور فرد کے درمیان پس بنایا ہے ہر ایک کو ان دونوں سے نو مستقل بے فرد علیحدہ ایک قسم حدیث دی تو غریب لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شمار کیا دونوں کو مترادفین لغتاً بھی اور اصطلاحاً بھی مگر آپ صاحب نے فرمایا ہاں اے فرق ہے مگر یہ کہ فرمایا بے شک اہل اصطلاح مغایرت کرتے ہیں دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کی حیثیت سے پس فرد اکثر اطلاق کرتے ہیں اس کا فرد مطلق پر اور غریب اکثر اطلاق کرتے ہیں اس کا فرد نسبی پر جی اور لکھا نزہۃ النظر دیکھو جی او تھلے کا حاشیہ رہ گیا کہ نمبر پڑھ لو تھلے او فرد مطلق ھذا یطابق الغریب اسنادن و متنن اور داخل ہے اس میں بھی شاذ منکر فرد نسبی داخل ہے اس میں اس فی ذالک اس میں کون داخل ہے غریب اسنادن لا متنن اور شامل ہے فرد نسبی کے انواع کو جو عن قریب آگے آ رہے ہیں وضاحت اگے ہوندی پی جی اے تھلے لکھے نہیں بینس تو بریکٹ کتاباں دے با منہج النقد فی علوم الحدیث لکھے یہ جدید کتاباں نے جڑے مصر جڑے لوکاں نے تحقیقاں کیتیاں تے ساڈے تے پی ایچ ڈی ہوندے نے بھی کتی سوندی کیویں ناراض نہ ہوے جی ساڈی پی ایچ ڈی ہو جی اوتھے جامعہ ازہر وچ ساریاں پی ایچ ڈیاں دینی کماں تے ہوندیاں نے جی ہن جڑے بندے تفسیر لکھی پتہ 900 جلداں دی ہر جلد اتنے جڑا ایک بندہ تحقیق کر رہا ہے انہوں پی ایچ ڈی دی ڈگری دے رہے ہیں تاکہ ساریاں جلداں دی تحقیق ہو جائے گی تو 900 بندے نو پی ایچ ڈی مل جانی ہے جی اور مہاجرت کرتے ہیں بعض علماء ان دونوں کے درمیان پس بنایا ہے ہر ایک کو اصل جڑا ہے نا ساڑھے کول تو سارے جو ہو جو یار میرے میں اتنے دی بس بیٹھ چھڑے تو بس ٹھیک اپا لا چھڑے کھا چھڑے کسی نے کم پہ چھڑے یہ باقی ملکہ جو کتا کام نہیں گا مصر وچ یہ وے کہ جڑا پورا بورڈ ہے نا جنہاں دھیان کرنا ہے آخر پی ایچ ڈی دا پیچھے بورڈ ہوندا ہے جنہاں نے ہر گل نو چیک کرنا ہے ساڈے کول تے نا کہ بھی چاہ پیا دو تو ٹھیک ہے تو پاس ہے جی لیکن اوتھے انج نہیں ہے گا انہاں باقاعدہ تے پی ایچ ڈی دی کتاب دی چاس یہ ہوندی کہ پورے بورڈ نے انہوں چیک کرنا ہے انہیں پاس کرنا ہے تو کتاب اگے چلنی ہے جی ادوں کتاب دا سواد آوندا ہے جی جی کلے بندے کتاب لکھو تو کلے دی تحقیق ہے جی 20 بندے انہوں چیک کرنے والے نے جی کہ واقعی یہ حوالے ٹھیک ہے یہ بات کس معیار کی ہے تو کتاب واقعتاً معیاری ہو جاتی ہے جی کہ نہیں ہونی چاہیے بھائی انہیں بندے نے چیک کیتا ہے جی جی نے شمار کیا ان دونوں کو متعلق لغتاً اور اصطلاحاً مگر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک الاصطلاح مغایرت کرتے ہیں دونوں کے درمیان استعمال کی کثرت اور قلت کی اور استعمال کی کثرت کی وجہ سے اور قلت کے استعمال کی وجہ سے بس فرد ہوں دیکھو دسیا اس کا فائدہ کی ہویا اے بھی پی ایچ ڈیاں دا ساڈے کول تو جو ہویا اصل ہوندا ہے کہ کسی بھی فن نو زندہ رکھنا ہے نا ایک زبردست چیز ہے کی کرو ایک پی ایچ ڈی ایک ڈگری ہے جس تے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے بلے بلے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے بھی ساڈے پوری دنیا تے ایک بڑی شان ہے ہاں ایندا جڑا شرعی فائدہ ہے نا کہ جہے بندیاں کول تسی دینی کام تے پی ایچ ڈی کرائی ہے نا وہ کم از کم انہیں اس کتاب نو بڑیاں چیزاں پڑھ کے تحقیقاں کر کے جناب حوالے تے پھر جا کے انہیں وہ کتاب لکھی ہے جی اس طرح کر کے دینی کتاباں مزید وجود وچ آؤندیاں نے اس ڈگری دے ضمن جی یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس دا جی ساڈے بھی جا لاہور جاؤ جڑے اپنا یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اندے وچ ہزاراں مخطوطے پے جی جڑے لوکاں پی ایچ ڈیاں کیتیاں نے جی کیونکہ ایک نسخہ ہونا سام کے رکھنا ہوتا ہے باقاعدہ جس نے چھپے دے تاکہ نسخہ جڑا اصلی ہے وہ کدے ضرورت پوے تے دتا جا سکے تو کتنے لوگ نے جنہوں نے دکتور لکھتے ہیں نال یہ سارے وہ نے جنہیں پی ایچ ڈیاں کیتیاں نے کتاباں نے لکھیاں نے اس موضوع تے جی 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 بس فرد اکثر وہ اطلاع کرتے ہیں اس کا فرد مطلق پر اور غریب اکثر وہ ایک کتاب ہے جی حضرت صاحب لکھی ہے مریدہ جی حضور کیا بات ہے آپ کی تحقیق کو سلام ہے ایک جڑی پی ایچ ڈی ہوتے ہر بندہ نقطے کٹ رہے ہیں
یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مضمون ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے بات کہاں سے لی ہے، یہ فلاں سے ٹکرا رہی ہے، اس کا جواب دیں جی یہ تو پھر اس وقت وہ کتاب جڑی نا صحیح معیاری کتاب بنتی ہے جی۔ ہاں جی شامل اقسام نقسم الغریب اے ہونا پھر انشاءاللہ کل تو